بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ واللہ نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہونے جا رہی ہے یہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید کی جو ہے یہ پارٹ 4 ہے، چوتھی جو قسط جو ہے یہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 وہ جو اپلوڈ ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے پارٹ 4 ہے۔ انشاءاللہ اس میں آج ہم اس کو وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ دس ٹاپک ٹوڈے انشاءاللہ، اینڈ I have to specifically point out some important points I will describe inshallah، کیونکہ یہ موضوع جو ہے یہ بہت لمبا ہے، طویل ہے، لیکن آج اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وائنڈ اپ کروں، اور وائنڈ اپ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کی جائیں، تاکہ آپ ان پر چل کر آگے بڑھ کر عبادات کر کے اللہ رب العالمین کی عبادات کر کے اللہ سے دعائیں مانگ کے اس پر چل کر تاکہ آپ کامیابی اور کامرانی اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ تھوڑا سا میں اعادہ کرتا ہوں جو چیزیں بعد پارٹ 1، 2 اور 3 میں جو ڈسکس ہوئی۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العالمین اپنے قرآن عظیم میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں میں نے اس دین کو آج مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا، اور میں تمام کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان سب سے دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ یہ دین کی تکمیل کی دلیل ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو ہم نے ختم نبوت پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو جو دوسری جو ہے وہ یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے اندر مبعوث کیا، جن و انس تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا۔ بعث اللہ النبی الی الثقلین، یعنی گروہ جن کی طرف اور گروہ انس کی طرف اللہ رب العالمین نے، اور تمام کائنات کی جتنے بھی مخلوق ہے، تمام جہانوں کی جتنی مخلوق ہے، ان سب کی طرف اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی مبعوث کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو اس کے بعد یعنی ختم نبوت کا اعلان ہونے کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، وہ لعنت یہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اب ختم نبوت کی یعنی نبوت کے خاتمے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دین کے اندر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دلیل چاہیے۔ ہر بات کو کرنے کی یا نہ کرنے کی ایک دلیل چاہیے، اور دین کے اندر جو آپ کو دلیل، سب سے پہلی دلیل جو آپ کو قرآن سے چاہیے، اللہ کی رب العالمین نے جو اپنے قرآن میں کوئی نص اتاری ہے وہ دلیل چاہیے۔ اس کے بعد دوسری دلیل اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث چاہیے، کسی کام کو کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر اگر حدیث میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پھر آپ کو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے جو طرز عمل ہے، جو ان کی زندگی ہے، ان سے آپ کو کوئی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دین کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی جو ہے تکمیل نبوت کی، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرا نبی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ، لیکن اللہ کے نبی ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
نبیوں کا خاتمہ کرنے والے یعنی ان کے بعد کوئی نبی پھر آنے والا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن سے آگی۔ دوسری دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ کہا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث ہے، سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب سوچیں ذرا اس بات پہ، جو میں جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلین دس تھنگ فار یو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہوں، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنے؟ نہیں بنے۔ تو فرمایا کسی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو جب ان کے بعد عمر نبی نہیں بن سکے تو پھر دوسرا کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتے کہ میں نبی ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ جو حدیث جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ خود حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سرور کونین کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جتنی بھی جو کچھ بھی اللہ کے لیے خشوع اس کے لیے کرتے ہیں، ان چیزوں کی شرط پہلی یہ ہے کہ ان عبادات کا، ان اعمالات کا جو کرتے ہیں وہ ہمارا طرز عمل اللہ کی توحید کے اوپر قائم دائم رہتے ہوئے ہوگا، تو تب جا کے وہ عمل جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول ہوں گے، ان کو شرف قبولیت تب حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کی توحید پر ہوں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی قرآن سے ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے بھی وحی کر کے، وحی کے ذریعے تمہیں یہ بات بتا دی ہے، اور تجھ سے پہلے بھی جتنے انبیاء نبی آئے ہیں ان کو بھی بذریعہ وحی ہم نے یہ بات آگاہ کر دی ہے، کیا؟ لئن اشرکت، اگر میرے ساتھ شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارے عمل جو ہے وہ عبادات جو ہیں ان کو عملوں کو میں غارت کر کے رکھ دوں گا، میں تیز نیز کر کے رکھ دوں گا، لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اور تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے، یہ وہ دلیل ہے کہ اگر آپ کے جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، اگر آپ کے تقید توحید پر نہیں ہیں، یعنی آپ اعمال بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور پھر حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سارے عمل نیکی کے عمل کرتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں اور پھر بدعات بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عند اللہ سبحانہ وتعالی، جس نے بھی کوئی عمل کیا عبادت کا، کوئی کام کیا دین کے اندر، اور اس عمل کا تعلق نبی پاک فرمایا کہ میرے عمل کے مطابق نہ ہوا یا میرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہ ہوا، تو وہ کیا ہے؟ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ رد مردود عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نزدیک وہ عمل جو ہے مردود ہے، وہ لعنتی عمل ہے، وہ متروک عمل ہے، وہ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہوگا، اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کی ذات کے لیے ہوگا۔ اللہ کی ذات کے لیے وہ عمل کریں گے، وہ صدقہ کریں گے تو اللہ کے لیے، خیرات کریں گے تو اللہ کے لیے، حج کریں گے تو اللہ کے لیے، عمرہ کریں گے تو اللہ کے لیے، روزے رکھیں گے تو اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای و ممات میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی کسی اور دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ تمام عبادات، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز یہ اللہ کے لیے ہے۔
نظر نیاز آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کے لیے بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے یہ تمام جو چیزیں ہیں عبادات جو ہیں یہ مختص کرنی ہے رب العالمین کے ساتھ، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے مختص کرنی ہے اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے، تب جا کے اللہ ان کو قبولیت کا درجہ دے گا، ادروائز وہ قبولیت کا درجہ ان کو نہیں ملتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرا نبی جو ہے اس کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جو ہے میرے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. The best example is before you, the life of the Holy Prophet, peace be upon him. And when you worship Allah subhanahu wa ta'ala, you have to worship according to the teaching of the Holy Prophet, peace be upon him. تو تب جا کے آپ کے اعمال قبول ہوں گے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے خواہ وہ کوئی بڑا عالم ہے، خواہ کوئی خطیب ہے، خواہ وہ وزیر ہے، خواہ وہ گورنر ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ رسول کریم کے عمل سے اچھا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کیا وہ مکمل نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے اس دین کو میں نے مکمل کر دیا. تو دنیا میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ جو عمل ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے علاوہ کسی کا عمل رسول کریم کے عمل سے کسی کا عمل نہ اچھا ہو سکتا ہے نہ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ رسول کریم جو ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی، مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ. قرآن کے اندر فرما دیا کہ میرا نبی جو ہے اس کی زندگی تمہارے لیے جو ہے نا مشعل راہ مشعل ہے. یعنی رسول کریم کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے رہبر اور رہنمائی کی سب سے بہترین زندگی ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لہٰذا رسول کریم کے عمل سے دنیا میں کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی ذاتی عمل وہ رسول کریم کے عمل سے اچھا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا وہی توحید والا جو مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے آپ کی نیتوں پر ہے، اور آپ کا جو اعمال کا آپ کا جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ توحید پر قائم رہتے ہوئے کریں گے تو تب قبل قبول ہوگی. تو پھر میں نے ایک وہ جو ہدہد کا واقعہ میں نے سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا تھا کہ ایک ہدہد جو ہے، ایک پرندہ جو ہے اللہ کی توحید کو سمجھ گئے، وہ ہدہد وہ آ کے سلیمان علیہ السلام کو کہتی ہے وجدتها وقومها يعبدون الاصنام يعبدون الشمس یعبدون الشمس من دون اللہ. سلیمان صاحب کو کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسی قوم کو، ایک ملکہ کو، ایک بادشاہ، ایک عورت بادشاہ کو میں نے پایا ہے یمن کے علاقے میں جو سورج کو پوجتی ہے، سورج کو سیدھا کرتی ہے، اور اس کی عوام جو ہے وہ بھی سورج کو سیدھا کرتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے ان جھوٹے اعمال کو، رب کو چھوڑ کر دوسروں لوگوں کو جو ہے سورج کو سیدھا کرنے کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا شیطان نے، اور کہا کہ یہ بہت بڑا، اس کا بہت اچھا عمل ہے. ایک اگر پرندہ اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے تو ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ عقیدہ توحید پر ہوں گے تو قابل قبول ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہیں. ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لگا کے فال نکالنے کی تمہاری قسمت آؤ تمہاری قسمت کا حال بتائیں. اور بھائی تم لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہو تو تم اگر لوگوں کی قسمت کا حال بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو بتا سکتے ہو تو تم خود فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے، کوئی کہتے آؤ جی میں تمہارا ستارہ دیکھوں، تمہارا ستارہ نکالوں کہ تمہارا ستارہ کیا ہے، تمہارا ستارہ دیکھوں وہ اچھا ہے کہ برا ہے. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ تو خود ڈوبا ہوا ہے افلاکی میں خوار و زدوں. ارے توحید کو چھوڑ کر دوسرے تم عقائد پر چلنے والوں، ستارہ جو ہے وہ میری تقدیر کی کیسے خبر دے سکتا ہے؟ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ وہ ستارہ میری تقدیر کی خبر دے سکتا ہے؟ وہ تو خود ڈوبا ہوا ہے افلاکی میں خوار و زدوں. وہ تو افلاکی اس آسمانوں کے اندر
جس کی ڈپٹی جو اللہ نے لگائی ہوئی وہ تو اپنے اس میں میر ہے، وہ تمہاری تقدیر کی کیا خبر دے گا؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کی کیا مجال ہے کہ اپنے گردش کے دوران، چلتے ہوئے گردش کے دوران، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کی جو ہے اس سے پہلے نمودار ہو جائے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کی کیا مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ یہ میرے رب کے کام ہے۔ تو جن کی ڈپٹی جو ہے آسمانوں میں اور خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے دائرے کے اندر مختص کی ہوئی ہے، وہ تو خود اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کی تقدیر کی کیا خبر دیں گے؟ وہ کسی کی تقدیر کا کیا پتہ دیں گے؟ وہ کسی کی تقدیر کی کیا اس کو خوشخبری سنائیں گے؟ اور پھر یہ 5-5 روپے اور 10-10 اور 100 روپے کا تعویذ گنڈے لکھ کر لٹکائیں گے، وہ کسی کی قسمت بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من علق تمیم فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، لٹکایا باندھا اس نے شرک کیا۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں تعویذ کے ذریعے میں تیری قسمت بدل کے رکھ دوں گا، میں تعویذ کے ذریعے تیرے سنگ دل میں روح کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا، میں تعویذ کے ذریعے تمہیں دولت سے نواز دوں گا، میں تعویذ کے ذریعے تمہیں بیٹا دے دوں گا، ان سے یہ کہو، یہ سوال کرو، سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب آپ نے ان سے طلب کرنا آپ کا حق ہے، اور وہ جواب جو آپ کو دیں وہ جواب قرآن سے ہونا چاہیے، نبی کی حدیث سے ہونا چاہیے، صحابہ کے اقوال سے ہونا چاہیے، صحابہ کے عمل سے ہونا چاہیے، تابعین تبع تابعین کے کسی اس سے آپ وہ ان سے جواب مانگے آپ۔ تو آپ ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ تعویذوں سے کسی کی قسمت بدل سکتے ہیں تو مہربانی کریں ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ٹیکٹس وہ جو ہیں یہودیوں کے ظلم و ستم کے اندر رہ رہے ہیں، ذرا اپنے تعویذ سے ذرا ان کی یہودی فوج کو ذرا تیز نیس کر کے رکھو۔ پھر ان کو بولو کہ جو ہماری کشمیری بھائی مقبوضہ کشمیر میں جن پر انڈیا کی فوج رات اور دن ظلم کے پہاڑ ڈال رہی ہے، ذرا مہربانی کرو ایک تعویذ لکھو تاکہ انڈیا کی فوج جو ظلم ڈال رہی ہے ان مسلمانوں پہ، ہماری کشمیری بھائیوں پہ ظلم ڈال رہی ہے، ذرا ان کی فوج کو ذرا لکھ کے تعویذ تیز کر دو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ یہودی کہتے تھے نا کہ جنت تو ہمارے لیے مختص ہے، صرف باقی لوگ سب جہنم میں جائیں گے، باقی لوگ سب جہنم میں گھاڑ دیے جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے جنت کے ہم مستحق ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، باقی مخلوق نہیں جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ یہ یہودیو اگر تم کہتے ہو کہ یہ جنت جو ہے ہمارے لیے مختص ہے، جنت میں ہم جائیں گے، تو پھر ایک کام کرو تم، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ جنت صرف تمہارے لیے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ دیکھو قرآن کے اسلوب دیکھیں، قرآن کے انداز دیکھیں، قرآن کے براہین القاطعہ دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے قول اور دعوے کے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیوں موت کی تمنا کرو؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جنت جو ہے وہ بہت اعلیٰ عرفہ چیز ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں جنت بہت بڑی چیز ہے، اور جنت کے مقابلے میں دنیا کوئی چیز بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا۔ پھر تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے تو موت کی تمنا کرو۔ آگے قرآن خود کہتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، ہرگز تم موت کی تمنا نہیں کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم موت کی تمنا ہرگز نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں، اور تم نے کیا کیا کرتوت کھیلے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہے تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ حقیر چیز جو ہے، دنیا کی حقیر زندگی چھوڑ کر تم اچھی زندگی میں جاؤ، وہ جنت والی جو زندگی ہے، تم موت کی تمنا کرو۔
تو قرآن کہتے ہیں تم مجھے پتہ ہے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم موت کی تمنا نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم نے جو کرتوت بھیجے ہوئے نا آگے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہیں جنت کے بجائے جہنم کے اندر ڈالیں گے، اس لیے تم موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ تو اس لیے 40 سال سے الائیڈ فورسز نے افغانستان کو تخت و تاراج کر رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ قسمت کا فال بتانے والے، تعویذ گھڑوں والے، یہ جو تعویذ سے لوگوں کی قسمتیں بدلنے والے، سنگ دل میں دودھ کو قدموں میں لانے والے، اس وقت کہاں تھے؟ وہ ایک تعویذ کر کے اس 32-34 ممالک کی فوج کو تیز نیز کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ 40 سال سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ گئے، توڑا بورا بنا کے رکھ دیا ان کو، اور ایسے ایسے بم اور ایسے ایسے بابر مولک ہتھیار استعمال کیے گئے کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نکلو ان شرکیہ عقائد سے، نکلو ان شرک سے، نکلو ان بدتوں سے، تاکہ دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیابی ہو اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، دس از لاسٹ ٹاپک، لاسٹ ایپیسوڈ، اوکے۔ اینڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ عقیدہ توحید پر قائم نہیں رہیں گے آپ کامیاب نہیں ہیں۔ جب تک آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر عبادات نہیں کریں گے، ان کے طریقے پر نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ اللہ کو چھوڑ کر تعویذوں کے اوپر ہوگا، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ طوطے نکالنے، فال نکالنے والے کو ہوگا، تو آپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منع عطا حرافن، جو کسی کو فال نکالنے کے بعد پاس آیا اور اس نے اپنے فال نکالے، قسمت کا حال پوچھا اور اس پر یقین کیا، وَقَدْ كَفَرَ لِمَا جِئْتُ بِهِ، تو اس نے اس بات سے کفر کیا جو میں لے کر آیا ہوں، جو دین اسلام میں لے کر آیا ہوں، تو اس نے اس بات سے کفر کیا، وہ اس بات سے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کامیابی اس دنیا کے اندر اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، اور آخرت میں بدرجہ اتم اگر اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے آخرت جو ہے میشر میدان میں اگر آپ حوض کوثر پر سرور کونین کے ہاتھوں سے پانی، حوض کوثر سے پانی پینا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس there is no option before you except you have adopt the payment a way after توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی توحید کو اپنائیں گے، اللہ کی توحید پر چلیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر عبادت کریں گے، تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو نہ آپ کی وہ عبادات قبول ہے، بے شک آپ حج کے اوپر 15 لاکھ روپیہ لگا دیں، عمرہ پہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ حج جو ہے وہ مکمل جو ہے توحید ہے، عمرہ جو ہے یہ مکمل توحید ہے، نماز جو ہے یہ مکمل توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھتے ہیں، آپ کو کبھی غور کیا؟ الحمد شریف کس کا معنی کو تو پڑھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عرش عظیم سے اللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام پڑھتے ہیں، اللہ پاک عرش عظیم سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یہ اللہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، توحید ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے ہیں کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم مسلمان قوم وہ قوم ہے کہ جس کو رب نے عزت کی ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے کی ہے، ورنہ ہماری کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ میں نے پچھلے بھی جو حضرت ابوبکر صدیق کے جو واقعہ بیان کیا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ بیان کیا تھا، یہاں پر اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں توحید کو اجاگر کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ واقعہ، کہ ان کے اتنے مضبوط تھے ایمان، اللہ پر ان کو اتنا مضبوط عقیدہ تھا، اللہ پر مضبوط عقیدہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان کو اسلام کا ہیرو بنا دیا، اور آخرت میں تو وہی عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ تو ان کی زندگی میں رحمت اللہ العالمین نے ان کو جنتی قرار دے دیا تھا۔ تو اس لیے میں آپ اس کو اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، میں ان کو بحیثیت مسلم میں یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے توحید پر قائم دائم رہ کر آگے بڑھو، اور اپنے اعمال جو ہے جتنے بھی عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے ذریعے مختص کرو، اور ان تمام عبادات کو جو ہے وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو، تو آپ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ میں اس کے ساتھ جو ہے یہ تمام جو باتیں میں نے مختصر، یہ اس میں بہت ڈیٹیل تھی، کیونکہ ایک اسلام توحید کا موضوع جو توحید ایسا ہے وہ ایک سے دوسری بات نکلتی ہے۔
تو اس لیے میں اب اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سے میری آخری التجا یہی ہے اس ویڈیو کے اندر کہ عقیدہ توحید کے اوپر جمے رہیں اور اس کے اوپر قائم رہیں تاکہ آپ دنیا میں بھی فلاح پا جائیں اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں اور آپ کی دین زندگی جو ہے وہ سنور جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.